اب اس کی ایک آیت کے حوالے سے کچھ باتیں سن لیں. اس آیت کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ تقریباً سبھی کو یہ آیت یاد ہے, اور وہ یہ ہے اس لیے ہے کہ یہ اسلامی دعاؤں میں شامل ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. چونکہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آیا, تو اللہ کریم جو نے جو احسان فرمایا ہے بندوں پر, اس میں اس کا بھی تذکرہ آیا کہ تم لوگ کہو سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, سخر لنا ھذا, کہ جس نے اس سواری کو, اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کیا, تابعدار کیا, ہمارے قابو میں کیا. وما كنا له مقرنین, جس کی ہم قدرت نہیں رکھتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانور کو قابو کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس پر قابو نہ دے دے, ورنہ جانور اپنے طاقت اور قوت کے لحاظ سے اتنا مضبوط اور توانا ہوتا ہے کہ ایک لات مار دے تو انسان کا کچومڑ نکل جائے. مگر باوجود اس کے اللہ کریم اس سواری پر اور اس جانور پر اگر بندے کو اختیار دیتا ہے تو یہ رب کا بڑا احسان ہے. تو یہ آیت کریمہ دعا کے طور پر بھی مشتمل ہے کہ جب بھی ہم کوئی سواری کرے, سواری پر بیٹھے, تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے. اچھا, اس دعا کے حوالے سے ایک بات اور سن لیں کہ جب بھی ہم سواری سے نکلتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ ہم سواری پر بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لیں. اس دعا کی برکت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ حادثے سے محفوظ ہو جائیں گے. فرمایا گیا کہ جب یہ دعا پڑھ کر کے کوئی سواری پر بیٹھے گا اور سفر شروع کرے گا, اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو اللہ کریم اسے اعضاء کے اعتبار سے نقصان پہنچنے سے محفوظ فرما دے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس کی ہڈیاں وغیرہ نہیں ٹوٹے گی. اگر اولاً تو حادثے سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ دعا معاون و مددگار ہے, لیکن اگر یہ دعا پڑھ کر کے کوئی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور حادثہ ہو بھی گیا تو اللہ کریم اسے جسمانی نقصان سے محفوظ رکھے گا, حتیٰ کہ کوئی اس کی ہڈیاں وغیرہ نہیں ٹوٹے گی. اب دیکھ لیں, ایک روایت اس سلسلے میں سن لیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے, تو جس وقت رکاب میں قدم رکھا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ, اور جب گھوڑے کی پشت پر آپ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا الحمدللہ, اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ آیت کریمہ پڑھی. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے فرمایا الحمدللہ اور اللہ اکبر. 3 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ فرمائے. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی ولا یغفر الذنوب الا انت. حضرت علی نے یہ دعا پڑھی, اور اس کے بعد حضرت علی مسکرا پڑے اور ہنس دیے. یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد بڑی پیاری روایت ہے, اور اسے پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا پیارا ہونا چاہیے. اب جب مسکرا دیا آپ نے تو عرض کیا لوگوں نے, کیا ہے امیر المومنین, ہنسنے کی کیا وجہ ہے, مسکرانے کی کیا وجہ ہے جب آپ نے ساری دعا پڑھ لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ حضور نے ایسا ہی کیا ہے, اور وہی کلمات کہے جو میں نے کہے ہیں, اور پھر حضور ہنس پڑے, مسکرا پڑے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بھی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, سوار ہونے کے وقت ساری دعائیں پڑھی, اور سوار ہونے کے بعد آپ سب دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرا کیوں پڑے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ
یہ الفاظ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، آخری جو دعا کے الفاظ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کلمات کو سن کر کے اللہ کریم بہت خوش ہوتا ہے اور تعجب کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. گویا کہ یہ دعا پڑھ لینا اس لیے تھا اور حضور کا مسکرانا اس لیے تھا کہ جب بندہ سواری پر سوار ہو کر یہ ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے نا تو رب بھی اس اپنی رحمت کے مطابق مسکرا دیتا ہے. تو حضور بھی مسکرا پڑے اور حضور کے پھر مسکرانے کی ادا کو صحابہ نے بھی اپنایا کہ جب بھی وہ سواری کرتے تھے تو ساری دعائیں پڑھ کر کے مسکرا پڑتے تھے. اب جب حضور منزل مقصود پہ پہنچ جاتے تھے جہاں حضور کو جانا ہوتا تھا تو سواری سے اترتے وقت پھر یہ دعا حضور پڑھتا تھے، اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ہو سکے تو یہ دعا یاد کر لیں اور پڑھیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دعا عام سواری کے لیے، لیکن اگر کوئی کشتی پر سوار ہوتا ہے اور ہوائی جہاز پر سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ دعا بتائی گئی ہے.